أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. ان آیات بینات کا ترجمہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن جمال القرآن سے سماعت فرمائیں. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اے ایمان والوں، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے. اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راہ پر ثابت قدم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
معزز سامعین و ناظرین، بعد از حمد و صلات اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر درس حدیث پاک کے عنوان سے حاضر خدمت ہوں۔ آج درس حدیث پاک کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کی زندگی کے چند گوشے جو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ یہ صحابی، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عظمت نشان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یعنی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے صاحبزادے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی جان تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت بھی حاصل تھی کہ ان کی سگی بہن حضرت سیدہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ وہ اسلام لانے میں بازی اور سبقت لے لانے والوں میں شامل تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع نہیں کیا تھا، یعنی ابھی صرف چند مٹھی بھر افراد مسلمان ہوئے۔ اس دوران ان کو بھی اسلام کی عظیم نعمت حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب و روز اپنی خدمت اور نیاز مندی پیش کرتے رہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے والے دوسرے فرد تھے، یعنی ہجرت میں بھی ان کو سبقت نصیب ہوئی، اور اس سے پہلے یہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے، لیکن جب انہوں نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی تو وہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی، بلکہ خود بھی گئے، اپنے پورے قبیلے اور خیش اقارب کو ساتھ لیا، اور جتنے گھر ان کے ارد گرد ان کے رشتہ داروں کے تھے سب کو ساتھ لے کے مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہجرت فرمائی، حتیٰ کہ ان کے سارے گھر خالی رہ گئے اور ان کے دروازے کھلے رہتے۔ ایک دفعہ ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ دونوں مکہ شریف کے اندر چلتے چلتے ان گھروں تک جا پہنچے جہاں حضرت عبداللہ بن جحش کے قبیلہ جو ہے وہ آباد تھا، تو دیکھا کہ سارے گھر کھنڈر بن چکے ہیں، کواڑ کھلے ہیں، اور ہواؤں سے سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ تو ابو جہل اور عتبہ دونوں نے حضرت عبداللہ بن جحش کے گھر کو اندر سے دیکھا تو وہ بڑا اچھا اور بہترین گھر تھا، تو بغیر کسی سے پوچھے ہوئے ظلم کرتے ہوئے ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش کے گھر پر قبضہ جما لیا، اور وہ وہیں اس کو اپنے تصرف میں لے آیا اور استعمال کرنے لگا۔ جب یہ بات مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ بن جحش تک پہنچی، پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا الا ترضى یا عبداللہ ان یعطیک اللہ بہا دارا فی الجنہ، اے عبداللہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا وہ گھر کوئی اور استعمال کرتا رہے لیکن اس کے عوض اللہ رب العزت تجھے جنت میں عظیم الشان محل اور گھر عطا فرمائے گا؟ تو آپ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور مدینہ پاک میں بڑے اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ ابھی چند دن ہی اور مدینہ پاک میں گئے ہوئے صرف 2-4 ماہ ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پہلا خفیہ مشن عطا فرمایا۔ 8 صحابہ کو بلایا اور بلا کے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ میں تمہیں مشن سونپ رہا ہوں، اور اس مشن کے اوپر پہلا امیر حضرت عبداللہ بن جحش کو مقرر کیا گیا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن جحش کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر المومنین بنایا، یعنی چند مومنوں پہ امیر مقرر فرمایا، اور ایک خط دیا اور فرمایا 2 دن سفر جاری رکھنا اور پھر جا کے 2 دن کے بعد میرا یہ خط کھولنا۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش اپنے اس قافلے کے ساتھ
تعمیل حکم میں حاضر ہوئے، اور جب 2 دن کا سفر مکمل ہوا تو خط کھول کے پڑھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول تھا، مذکور تھا کہ اے عبداللہ، تم مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے قریش کے قافلے کی نقل و حرکت پہ نظر رکھو اور مجھے خبر بھیجتے رہو کہ قریش کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کھجوروں کے اس جھنڈ کے پاس چلے گئے، چھپ کے حضور کے حکم کے مطابق دیکھنے لگے تو دیکھا کہ قریش کے 4 افراد جو تاجر تھے وہ سامان تجارت لے کے مکہ کی طرف جا رہے تھے، جس میں بہت سے چمڑے اور بڑی قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ تو ان صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا، کچھ کہنے لگے ہمیں ان پہ دعویٰ بول دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے فرمایا کہ یہ اشہر الحرم، جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں اللہ نے لڑنا اور قتال اور خون ریزی کو منع فرمایا ہے، یہ ان مہینوں کا آخری دن ہے، اور اس لیے ہمیں ان دنوں میں قتال تو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بالآخر دوسرے لوگوں کی رائے غالب آئی اور مشورہ زیادہ اس بات پہ ہوا کہ ہمیں یہ مال غنیمت ان سے لے لینا چاہیے، یہ سامان تجارت لے لینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے ان 4 افراد پہ حملہ کیا، ایک مارا گیا، ایک بھاگ گیا، 2 کو قیدی بنایا اور سارا سامان تجارت لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے۔ سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے جلال اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم نے حرمت والے مہینوں کے تقدس کا خیال کیوں نہ رکھا؟ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صرف ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا، تم نے حملہ کیوں کیا؟ تو آپ نے اس مال غنیمت کی طرف دیکھنا گوارا نہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن جہش جو بڑی اخلاص اور حضور کی محبت کے اندر لبریز تھے، وہ ہر وقت اپنے گھر میں پریشان رہنے لگے، مجھ سے بڑی حکم عدولی ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح طریقے سے میں پورا نہ کر سکا۔ ابھی 2 دن اسی پریشانی میں گزرے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری آ گئی۔ یاد رکھیے، جب کسی بندے کے دل میں اخلاص، محبت اور سچائی موجود ہوتی ہے تو پھر اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے عمل کو معتبر قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی کہ اے عبداللہ بن جہش، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اگرچہ حرمت والے مہینوں میں خون ریزی یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے راہ سے روکنا اور مسلمانوں کو مکہ ان کے گھر سے باہر نکال دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ کفار اور مشرکین نے کیا ہے اب ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں نے جو کیا وہ درست کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش کو سینے سے لگایا اور وہ مال غنیمت صحابہ میں تقسیم فرمایا اور ان 2 قیدیوں کو فدیہ لے کے رہا فرما دیا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جہش کو سعادت میسر آئی کہ وہ اسلام میں مدینہ پاک آمد کے بعد جہاد کرنے والے پہلے فرد، امیر مقرر ہونے والے پہلے فرد، کافروں کو قیدی بنانے والے پہلے فرد، اور مال غنیمت کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے والے پہلے صحابی بن گئے۔ بہت سی عظمتیں ان کو حاصل ہو گئیں اور قرآن کی آیت بھی ان کے بارے میں ایک حکم لے کے نازل ہو گئی۔ پھر انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ پھر جب غزوہ احد ہوا تو آخری جو ان کا واقعہ ہے جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے کہ غزوہ احد میں جانے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کہنے لگے آؤ نہ ہم مل کے کل کے غزوے کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت سعد کہنے لگے پہلے میں دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ، کل جب میدان جنگ سجا ہوا ہو، غزوہ احد ہو رہا ہو، تو اس میں یا اللہ میرا سامنا کسی شدید اور طاقت والے دشمن سے کرنا، پھر مجھے قوت دینا، میں اپنی تلوار سے اسے پچھاڑ دوں اور اس کو قتل کر دوں اور تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے غازی بن کے واپس لوٹوں اور کامیاب ہو کے آؤں۔
تو جب حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا کی باری آئی تو وہ کشتہ عشق رسول، وہ اللہ کی محبت کے اندر اپنا تن من دھن قربان کرنے والا جلیل القدر صحابی کیا دعا مانگی. یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہم ارزقنی رجلا شدیدا حردہ شدیدا بأسہ، یا اللہ کل میدان جنگ میں میرا سامنا بڑے شدید دشمن سے کرنا، طاقتور دشمن سے کرنا، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، اقاتلہ فیکا، اور میں تیری رضا کے لیے اس سے جنگ کروں، ثم یاخذنی، پھر وہ مجھ پہ غالب آ جائے، فیجدع انفی واذنی، اور تیری راہ میں میرا کان بھی کاٹ دے، میرا ناک بھی کاٹ دے، میرا مسلح کر دے، فَإِذَا لَقَيْتُكَ غَدًا، تاکہ جب میں حشر کے دن تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں تو تو مجھ سے پوچھے فِيمَا جُدِيَ أَنفُكَ، اے عبداللہ کس لیے تیرے ناک کو کاٹا گیا، کس لیے تیرا کان کاٹا گیا، تو میں عرض کر سکوں فی کا وفی رسول کا، یا اللہ مجھے جو تکلیف یہ پہنچی ہے یہ تیری راہ میں اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پہنچی، میں نے اپنا سب کچھ تیرے نبی کے رستے میں لٹا دیا ہے، بچھا دیا ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا، جو دعا انہوں نے مانگی تھی غزوہ احد کے آخر میں دیکھا گیا کہ ان کی لاش کا مسئلہ ہوا اور ان کا ناک اور کان کٹا ہوا ایک درخت سے لٹکا ہوا تھا، اور وہ اسی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ان کے سگے ماموں اور حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صحابہ کو، اپنے چچا کو اور اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش دونوں کو ایک ہی قبر میں اتارا اور ان کے اوپر اپنی چادر عطا فرمائی اور پھر ان کو دفن کیا گیا. آج بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ان پہ چھن چھن برس رہی ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو خضر راہ جو ہے یہ بنی ہوئی ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ جیسا شوق شہادت، جذبہ جہاد، صدق اور اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین کرام، بحیثیت مسلمان اسلام کے بنیادی عقائد کو صحیح طور پر سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جب تک عقائد اسلامیہ کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے اتحاد و اتفاق کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. عقائد کو درست طور پر نہ سمجھنا ہی دراصل فرقہ واریت کا سبب ہے. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں دین کی خدمت مختلف حوالوں سے کی ہے، وہاں آپ کا امت مسلمہ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے عقائد اسلامیہ کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھایا ہے، اس کی تفہیم بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد اسلامیہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. اسلام کا بنیادی عقیدہ چونکہ توحید ہے، لہذا اسی سے ہم نے عقائد اسلام کا بیان شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہوتا ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور تعظیم کسی بھی بزرگ ہستی کی جا سکتی ہے، اور یہ تعظیم کرنا نہ تو عبادت کے زمرے میں شامل ہے اور نہ اس سے انسان مشرک ہوتا ہے، بلکہ اس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے. اس کا بیان ہو چکا. توحید کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والا ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جسے درست طور پر نہ سمجھا جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کسی سے مدد طلب کرنے کا.
جسے ہم اصطلاحاً استعانت بھی کہتے ہیں، استمداد بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا جب بندہ مومن مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم حقیقت میں مدد طلب کرتے ہیں۔ حضور علامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طرح عبادت ہم صرف تیری کرتے ہیں، اس طرح ہم مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ ہر حاجت میں، ہر طلب میں، ہر مشکل میں ہم تیرے سامنے اپنا دامن طلب پھیلاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ بیمار ہوئے تو دوا سے کنارہ کش ہو گئے، حصول رزق کے لیے اسباب معاش کو چھوڑ دیا، اور جب علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑی تو صحبت استاد سے بیزار ہو گئے۔ اس طریقہ کار کو اسلام اور توحید کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات جو رازق بھی ہے، جو شافی بھی ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ان اسباب میں تاثیر اسی خالق نے پیدا کی ہے۔ لہذا ان اسباب کو استعمال کرنا یہ استعانت بالغیر اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اور اسی طرح ان تمام اسباب میں ایک بہت مؤثر سبب وہ دعا کا سبب ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے جسے امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اپنے مقبول بندوں سے یہ وعدہ ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اسے عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ تو ان مقبولان بارگاہ کی بارگاہ میں، خصوصاً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں کسی نعمت کے حصول کے لیے یا کسی مشکل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ عین توحید اور عین اسلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی نبی یا ولی یا شہید کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مستقل بذات ہے اور رب تعالیٰ نہ چاہے تب بھی وہ کر سکتا ہے، تو یقیناً یہ بات شرک ہے، اور ایسا کرنے والا یقیناً مشرک ہے۔ لیکن ان کو بندگان خدا سمجھ کر ان سے دعا کی درخواست کرنا اور کسی نعمت کے حصول کے لیے، کسی مشکل کے حل کے لیے ان سے درخواست کرنا کہ بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، تو یہ ایک سبب کا استعمال ہے، یہ استعانت بالغیر اور شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ انشاءاللہ توحید کے اس موضوع کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے اور توحید کے ساتھ تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و ناظرین، مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے مقدس اور مبارک ماحول سے پروگرام تربیت و تزکیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ احباب مکرم، اسلام ایک دین کامل ہے
اور اس نے اپنے ماننے والوں کو اخوت و وحدت کی ایسی لڑی میں پرویا ہے کہ جس میں پوری ملت اسلامیہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم کمیونٹی کی مثال اپنی زبان مقدس سے یوں بیان فرمائی ہے: المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو دیوار کے اندر مضبوط کرتی ہے۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ کریم خود اپنے فضل سے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کے دکھ کو تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ کریم قیامت کی سختیاں اس بندے سے دور فرمائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ، کہ بندہ مومن جب تک کسی مومن کی امداد کرتا رہتا ہے اللہ کریم اس بندے کے تمام اعمال کا خود کفیل ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج پوری نسل انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ جس کرب سے، جس مصیبت سے اور اس وبائی مرض سے گزر رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج بھائی کا محتاج ہے، آج سپر پاور قوتیں بے بس ہو چکی ہیں، آج ملک کے وزراء اور سلاطین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں کیا کیا جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے اس رشتہ اخوت و مساوات کو اجاگر کیا جائے اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم جس خانقاہ معلیٰ کے خوشاچی ہیں اور ہمارے مرشد گرامی مفکر اسلام مفسر قرآن حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں درس اخوت و مساوات دیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، اور ان صوفیاء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا کوئی شخص بھی ہو یہ اس کا خیال رکھتے ہیں، یہ اس کا رنگ نہیں دیکھتے، اس کا مذہب نہیں پوچھتے، اس کا لباس نہیں دیکھتے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اوپر آج بھی یہ الفاظ جلی الفاظ میں رقم ہے کہ یہاں ہر آنے والے مہمان کو عزت و تکریم دی جائے اور اس کو کھانا دیا جائے اور اس کا مذہب اور دھرم نہ پوچھا جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہندو اگر مہمان آتے تو جب تک وہ ہندو آپ کی بارگاہ میں بطور مہمان رہتے حضرت نظام الدین اولیاء کے لنگر پہ بڑا گوشت نہیں پکتا تھا تاکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو اور ان کی دل آزاری نہ ہو۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے بزرگان دین اور صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے اخوت و مساوات کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کا خیال رکھا اور انسانیت کو تکریم اور عزت دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کا کوئی حصہ جسم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی چبھن سر تک محسوس ہو۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرت سیدنا قیس بن سعد بیمار ہوئے، عیادت کرنے والے آپ کے پاس نہ آئے۔ کسی خادم سے پوچھا کہ آج وہ میرے دوست کہاں گئے جو ہر وقت میرے پاس بیٹھتے تھے؟ تو خادم نے عرض کی حضور وہ سارے آپ کے مقروض ہیں، آپ کے سامنے آنے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ حضرت سعد ابن قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر پکڑا اور فرمایا وہ میرا مال غرق ہو جائے جو مجھے اپنے بھائیوں سے دور کرتا ہے۔
اور سب کو بلا کے کہا، اعلان کروایا کہ جتنے بھی میرے مقروض ہیں میں نے لوجہ اللہ سب کا قرض معاف کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے وہ بھائی جن کے سر پہ باپ کے شفقت کا سایہ نہیں ہے، ہماری وہ بہنیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، ہمارے وہ دوست جو مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں اور ضرورت مند ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو وہ مقروض ہیں اور ان کے قرض کا کہیں سے مداوع نہیں ہو رہا، آج ہم دیکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بی من باتا وجارہ جائع فی جنبہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ مومن کامل نہیں ہے کہ جو خود تو سیر شکم ہو اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، محلے داروں کا خیال رکھیں، اور خصوصاً وہ افراد جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی مسجدیں اور مدارس دینیہ ہیں، وہ طالب علم جس کا گھر نہیں، وہ طالب علم جس کے بھائی نہیں، جس کے دوست احباب نہیں، جس کا خیش قبیلہ نہیں، آج اس کا مدرسہ بند ہو چکا ہے، آج مساجد کے اندر آنا مشکل ہو گیا ہے، ان کا خیال رکھیں۔ مرکز علم و عرفان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں اور یہاں سے ان ملت اسلامیہ کو بہترین دینی تعلیمات کی صورت میں پیغام حق پہنچایا جا رہا ہے، اہل ثروت کو دعوت خیر ہے کہ وہ آئیں اور اس خانقاہ اور اس مدرسہ سے متعلقہ جتنے بھی طلباء و طالبات یہاں زیر تعلیم ہیں ان کی کفالت کریں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو اللہ کے مہمان ہیں، جو ضیوف الرحمن ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں اور رشتہ اخوت و مساوات کو اپنے درمیان قائم و دائم رکھیں۔ اور یہ بندہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت بھی ہے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں انتہائی مشفق و مہربان ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو رشتہ اخوت و مساوات کی حقیقی قدریں عطا فرمائے اور ہمیں اس وبا و ابتلا سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے پروگرام ضیاء شریعت میں آپ کے فقہی مسائل کے جوابات لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات نے ہمارے اس سلسلے کو پسند کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا، ہم اس پر آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ بلا تاخیر آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سوال محمد طاہر فاروق صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کہ ایک نمازی مسجد میں آتا ہے، مثلاً ظہر کی نماز ہے، تو جب وہ مسجد میں آتا ہے تو 3 رکعتیں گزر چکی ہیں اور چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی گزری ہوئی رکعات کو کس انداز میں پڑھے گا اور کس ترتیب سے پڑھے گا؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایسے بندے کو کہ جو مسجد میں آتا ہے اور اس کی کچھ رکعتیں گزر چکی ہوتی ہیں اور پھر وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، اسے فقہ کے اعتبار سے مسبوق کہا جاتا ہے۔ تو مسبوق جب اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ منفرد کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی بقیہ نماز قرات کے حق میں نماز کے ابتدائی حصے کی طرح ہوتی ہے اور تشہد کے حق میں نماز کے آخری حصے کی طرح ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے سوال کا جواب یہ ہوگا
کہ اگر ظہر کی نماز میں تیسری رکعت میں آ کے مسبوق شامل ہوا تو ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد امام نے تشہد کیا، مسبوق نے تشہد کیا، اور جب امام سلام پھیرے گا تو مسبوق فوراً اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور اپنی بقیہ نماز کو قرات کے اعتبار سے وہ نماز کے ابتدائی حصے کی طرح پڑھے گا۔ تو کھڑے ہوتے ہی جو اس کی سب سے پہلی رکعت ہوگی وہ نماز کے پہلی رکعت کی طرح ہوگی۔ تو جو چیزیں پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہیں وہی چیزیں وہ کھڑے ہونے کے بعد پہلی رکعت میں پڑھے گا۔ تو پہلی رکعت میں وہ ثنا بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے اور اس کے بعد وہ تشہد بیٹھے گا، کیونکہ اس کی نماز آخر کے تشہد کے اعتبار سے نماز کے آخر کی طرح ہے۔ تو 2 رکعتوں کے بعد چونکہ تشہد ہوتا ہے تو یہ اس کی دوسری رکعت تھی، تو تشہد بیٹھے گا اور تشہد کے بعد پھر وہ کھڑا ہوگا اور دوسری رکعت جو ہے اسی طرح پڑھے گا جس طرح کہ فرض نماز کی دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو دوسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا اور رکوع سجدے ہوں گے، اور پھر فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور تیسری رکعت کو بھی اسی طرح پڑھے گا جس طرح کہ نماز کی تیسری رکعت کو، فرضوں کی تیسری رکعت کو پڑھا جاتا ہے، یعنی ان میں صرف سورت فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع اور سجدے کرے گا اور اس انداز میں اپنی نماز کو وہ مکمل کرے گا۔ اسی طرح ایک سوال پوچھا گیا کہ محمد مغیث نے یہ سوال کیا ہے کہ مسافر امام کے پیچھے ایک مقتدی نے نماز پڑھی، مقیم مقتدی نے نماز پڑھی، تو امام چونکہ مسافر ہے اس نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 رکعتوں والی نماز ہو، 2 رکعتوں پہ وہ سلام پھیر دے گا، تو مقیم اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو کیا اس میں وہ قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس اعتبار سے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب مسافر امام کے پیچھے کوئی مقیم نماز پڑھتا ہے تو امام مسافر کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دوں گا، اور جو مقیم ہیں وہ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اور 2 رکعتوں کے بعد جب وہ سلام پھیرے تو پھر بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ دوبارہ اعلان کر دے تاکہ دوران نماز جو آگے شامل ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ امام مسافر تھا۔ تو جب مسافر امام سلام پھیر دے اور مقیم مقتدی اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ لاحق کے حکم میں ہوں گے اور اپنی بقیہ 2 رکعتوں میں وہ قرات نہیں کریں گے، بلکہ قرات کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی مقدار وہ خاموش کھڑے رہیں گے اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور اس انداز میں بغیر قرات کے اپنی 2 رکعتیں وہ مکمل کریں گے۔ اگلا سوال عدیل حسین نے کوٹ مومن سے کیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور نقد رقم ہو تو وہ کتنی مقدار میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ 5 قسم کے مال ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور وہ مال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سونا، جس حالت میں بھی ہو، خواہ وہ کہیں زمین میں دفن کیا ہوا ہے، بینک کے لاکر میں رکھا ہوا ہے، یا گھر میں ہے، زیورات کی شکل میں ہے، اینٹوں کی شکل میں ہے، استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سونا جس حالت میں بھی ہوگا، اگر وہ اپنے مقررہ نصاب یعنی 7.5 تولے تک پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسرا چاندی، اور چاندی جو ہے وہ بھی جس حالت میں بھی ہو، وہ اگر اپنے مقررہ نصاب یعنی 52.5 تولے تک کی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرا نصاب نقد رقم، نقد رقم میں یہ ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، جو آج کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ 51,345 روپے آج کے ریٹ کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 51,345 روپے موجود ہیں تو اس کے پاس بھی نصاب ہے، اس نقد رقم پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ چوتھا سامان تجارت،
سامان تجارت میں بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کا اگر سامان تجارت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور 5ویں وہ جانور کہ جو سال کا اکثر حصہ باہر چار کے گزارا کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو انہی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین، مکانات جو تجارت کی غرض سے نہیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زمینوں پر عشر ہوتا ہے، اور مکان اگر کرائے پر ہیں تو ان سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر مقررہ نصاب نقد رقم کے حساب سے 51,345 روپے تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ تو نقد رقم کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، تو آج کے ریٹ کے اعتبار سے 51,345 روپے اگر کسی کے پاس حاجات اصلیہ سے اور قرض سے زائد موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس رقم کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک اور چھوٹا سا سوال شامل کر لیتے ہیں، اور یہ سوال جو ہے وہ سید عامر حسین شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک بیوہ عورت اپنے بھائی کے گھر میں رہتی ہے تو وہ فقیرہ ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو اگر بیوہ عورت عاقلہ بالغہ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مصارف میں آتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس طرح کہ غنی کا بیٹا، بالغ بیٹا اگر وہ عاقل بالغ ہے، صحت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتا ہو اور باپ کے گھر میں ہی کھاتا پیتا ہو، لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح بیوہ عورت اگر اپنے بھائی کے گھر میں رہتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں اور مصارف زکوٰۃ میں آتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ نئے فقہی مسائل کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو اور پوری انسانیت کو کورونا وائرس سمیت ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔